وادی کشمیر جو کہ امن کی دیوی سمجھی جاتی تھی، وہاں پہ کچھ اب ایسے حالات ہیں جو کہ پہلے وہاں پہ ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے گئے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ستمبر 2023 میں وجود میں آئی تھی اور جس کا مقصد عوام کی آواز کو حکومت تک پہنچانا تھا، اب وہ ایک ایسے احتجاج کی شکل لے چکی ہے جو فساد کی صورتحال میں تبدیل ہو چکا ہے، اور ایسے ایسے فسادات وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں کہ فورسز کو ایکشن کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو 2023 میں گندم اور بجلی کے ریٹ جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، کشمیری عوام جو تھی وہ اس سے بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ اسی صورتحال میں وہاں کے جو مقامی لیڈر ہیں کچھ، انہوں نے مل کے ایک جماعت بنائی جس کا نام جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنایا گیا۔ اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو بجلی کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، جو گندم کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، ان کو مناسب قیمت پہ لایا جائے اور عوام کو سستی بجلی اور سستی آٹا اور گندم مل سکے۔ تو اس کے لیے یہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی، اس کے بعد ابھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ بجلی جو ہے وہ 3 روپے یونٹ مل رہی ہے اور آٹا جو ہے وہ 55 روپے کلو تک مل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر دیکھیں تو یہی آٹا جو ہے وہ 120 روپے کلو سے لے کے 150 روپے کلو تک مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف چیزیں ہیں، مختلف مطالبات ہیں جو ان کی طرف سے کیے گئے جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ان مطالبات میں ایک بہت ہی اچھا مطالبہ وہ یہ تھا کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کے اخراجات، ان کے جو پروٹوکول ہیں ان کو کم کیا جا سکے، ان کو کم کر کے عوام کے لیے جو ترقیاتی منصوبے ہیں، جو فنڈز ہیں، وہ ریلیز کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بہت ہی لیگل اور بہت ہی مانے جانے والے مطالبات جو تھے وہ حکومت کی سے کیے گئے تھے۔ ان سب مطالبات میں ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ مہاجرین کی 12 سیٹیں جو کہ پنجاب اور مختلف خیبر پختونخوا کے مہاجر ہیں، ان سے جو سیٹیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔ مہاجرین کی سیٹیں، اصل میں مہاجرین وہ لوگ ہیں جو 1947 اور 1965 کی جنگوں کے بعد بھارت سے تنگ آ کر اور کشمیر کے حالات کی وجہ سے انہوں نے کشمیر کو چھوڑ کر پاکستان میں آ کر پناہ لے لی تھی اور پاکستان میں آ کر رہنا شروع ہو گئے۔ تو ان لوگوں کی حق خودارادیت کو، ان کے ووٹ کو بھی یوز کرنا ضروری تھا، اس لیے 1973 کے آئین کے بعد 1974 میں ایک ترمیم کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان مہاجرین کو 13 یا 12 نشستیں دی جائیں اور ٹوٹل 12 نشستیں یعنی 12 سیٹیں جو تھی ان مہاجرین کی مختص کر دی گئی۔ اب مسئلہ کہاں سے آیا؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق ان سیٹوں کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا تھا، اس لیے ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن مئی 2024 میں اس کے لیے احتجاج کیے گئے کیونکہ یہ بات جو تھی وہ مانی نہیں جا رہی تھی۔ بے حد بجلی کی ریٹ جو تھے وہ سستے کر دیے گئے، جو گندم کے ریٹ تھے وہ سستے کر دیے گئے۔ بجلی کے ریٹ اس وجہ سے بھی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا کشمیری چاہتے تھے کہ کم ہوں۔ ان کے مطابق جو منگلا ڈیم ہے وہ ان کی سرزمین کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اگر منگلا ڈیم ان کی سرزمین کے اوپر بنا ہوا تھا، ان کا یہ مطالبہ تھا کیونکہ یہ ہماری زمین کے اوپر ہے تو ہمیں سستی بجلی دی جائے۔ بہرحال 3 روپے یونٹ تک بجلی تو تھی وہ سستی کر دی گئی اور اسی طرح جو آٹا تھا وہ بھی بے حد سستا کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ مطالبہ جو 12 نشستوں کا تھا یہ ابھی تک نہیں مانا گیا تھا۔ 2024 میں اس کے لیے کشمیری باہر نکلتے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس کی سربراہی کرتی ہے اور ملک بھر میں جو ان کا کشمیر ہے وہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جو احتجاج ہوتے ہیں، ان احتجاج میں تقریباً 5 جانے جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ سوچا جاتا ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے ان مطالبات کو دیکھیں گے، مذاکرات کے ذریعے کچھ حل کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد مختلف مذاکرات ہوتے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا بہت چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے کشمیر کے اندر، وہ اپنی پاور کو منوا لیتی ہے کیونکہ یہ مذاکرات ہونا، اتنی ہائی پروفائل پہ جا کے مذاکرات کے اندر شریک ہونا ایک بہت حد تک ایک کامیابی تھی اور 70 سے 80% جو اپنے مطالبات تھی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تھی وہ منوا چکی تھی، لیکن یہ مطالبہ جو 12 سیٹوں کا تھا یہ بھی تک وہیں کا وہی تھا۔ اس کے لیے وفاقی حکومت سے کچھ وزیر شامل کیے جاتے ہیں، اس کے بعد کشمیری حکومت جو ہے اس سے وزیر جو ہے وہ کچھ شامل کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے کچھ رہنما جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں اور یہ مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں ان کا کیا حل کیا جائے۔ یہ معاہدہ اکتوبر 2025 میں طے پاتا ہے، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو پولیٹیکل پاورز ہیں وہ اس چیز سے مکر جاتی ہیں کہ ان 12 سیٹوں کا کوئی حل کیا جائے گا یا ان کو ختم کیا جائے گا، بلکہ کشمیری پارلیمنٹ کی طرف سے بھی بیان آتا ہے کہ ان 12 سیٹوں کو بالکل ختم نہیں کیا جائے گا، یہ مہاجرین کا حق ہے، یہ انہیں دیا جائے گا۔ یہ 12 سیٹیں جو مہاجرین کے نام پر کشمیری پارلیمنٹ میں ہیں، ان 12 سیٹوں میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ پنجاب کے اندر جو زیادہ تر حکومت رہی ہے وہ PMLN کی رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کئی جگہوں پہ حکومت رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان 12 سیٹوں کے اوپر کبھی پیپلز پارٹی کے رہنما جیتے ہیں، کبھی PMLN کے رہنما جو ہیں وہ جیتے ہیں، تو ان سیٹوں کی وجہ سے کشمیری پارلیمنٹ کے اندر حکومت بنانے میں ان کو آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو عوام ہے وہاں کی
ان کا جو ایک ووٹ ہے وہ ضائع جاتا ہے, ان کا جو ایک مینڈیٹ ہے وہ چوری ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ ان 12 سیٹوں کے پیچھے ہے کہ ان کو ہر حال میں ختم کیا جائے. ایک اور اہم مطالبہ جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو ہم نے دیکھا کہ کیا گیا ہے وہ کشمیریوں کا ہے, جو کہ کشمیری بڑی تعداد میں کینیڈا اور یو کے میں ہے. اصل میں مختلف جنگوں کے درمیان 1947 اور 1965 کی جنگوں کے بعد بہت سے جو کشمیری ہیں وہ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے. اس کے علاوہ بہت سے کشمیری ایسے بھی ہیں جنہوں نے یو اے ای, کینیڈا اور یو کے, جہاں پہ آسانی سے پناہ گاہیں مل جاتی ہیں, پناہ مل جاتی ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنی ہجرت کی, وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ ابھی تک یہ آباد ہیں. تو ایک خاصی تعداد جو ہے وہ یو کے اور کینیڈا میں موجود ہے. کشمیریوں کا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کشمیریوں کو جو یو کے اور کینیڈا کے اندر ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پہ جہاں اپنی اتنی ہائی پروفائل بنائی ہوئی ہے, کافی دیر بعد پاکستان کو ایک ایسا موقع ملا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر اپنی جو ساکھ ہے اس کو دوبارہ سے بنا سکے. خصوصاً اس کا امریکہ اور ایران کی جنگ کے درمیان پاکستان نے مذاکرات کا ایک کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک علیحدہ ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر اسی صورتحال میں کینیڈین اور یو کے کشمیری اور جو کشمیری پاکستان کے ہیں اگر وہ بیانات دیتے ہیں اور میڈیا کوریج ملتی ہے انٹرنیشنل, تو پاکستان کو بالکل اس چیز کا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ جو انڈیا ہے جو کہ پاکستان کا ایک حریف ہے وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ ایسا موقع ملے. تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ پھر دوبارہ سے یہ احتجاج اتنے زیادہ اور یہ فسادات اس قدر زیادہ ہو رہے ہیں؟ اصل میں اس سب کی وجہ ہے 27 جولائی کو ہونے والے الیکشن جو کہ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں. ان الیکشن کو لے کر اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ 12 سیٹوں کا جو مسئلہ ہے وہ پہلے حل کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے اور پھر یہ الیکشن ہو, تبھی جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ برقرار رہے گا. جبکہ جو پیپلز پارٹی ہے اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ 12 سیٹیں ختم ہوں, کیونکہ ان کو ان سیٹوں کی وجہ سے فائدہ ہے. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے 9 جون کو ایک مارچ کا اعلان کرتی ہے کہ ایک مارچ, ایک ریلی نکالی جائے گی, اس حوالے سے احتجاج کیا جائے گا. 5 جون سے ہی عوام جو ہے وہ گھروں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی حوالے سے مختلف میسیجز جو ہیں وہ چلتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. جتنے بھی عوام جو سیاحت کے لیے کشمیر آنا چاہتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. جو عوام کشمیر کے اندر ہیں ان کو بھی جلدی سے نکلنے کا اندیا دے دیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. احتجاج کے پیش نظر فورسز جو ہیں وہ پولیس اور دوسرے مقامی جو فورسز ہیں وہ کشمیر کے اندر تعینات کر دی جاتی ہیں. اسی حوالے سے ایک گاڑی کو روکا جاتا ہے ایک چیک پوسٹ پر, جو گاڑی کارکنوں سے بھری ہوتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے. اس گاڑی کو روکنے پر یہ گاڑی رکتی نہیں ہے اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ فائرنگ کا سلسلہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق فورسز کی طرف سے کیا جاتا ہے, جبکہ فورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کارکن تھے جو گاڑی میں تھے انہوں نے فورسز کے اوپر فائرنگ کی, جس کی وجہ سے فورسز نے جوابی کارروائی کی. اس جوابی کارروائی میں ایک کارکن جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے. اس کے بعد یہ فسادات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ایک مقامی تاجر جو شاہ زیب نامی ہے وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے. یہ شاہ زیب نامی تاجر جب فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے بعد احتجاج جو ہے وہ ایک سنگین رخ اختیار کر دیتا ہے. جو عوام ہے وہ ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیتی ہے. خاص طور پر سی ایم ایچ اور راولہ کوٹ کے اندر جتنے بھی جو ملٹری مقام ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس طرح سے حکومت جو ہے وہ اس پیش نظر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کے لیڈروں کو کالعدم قرار دیتی ہے, اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کو کالعدم قرار دیتی ہے اور اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے. تو اس کے بعد جو رہنما ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کی وائسز جو ہیں ان کو ریلیز کیا جاتا ہے کہ یہ وائسز جو ہیں دہشت گردانہ حملوں کے لیے اور را کے ایجنٹس کے ساتھ ان کے تعلق ہیں, اور بلکہ را کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے ان رہنماؤں کو. کچھ کے مطابق یہ وائسز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں اور یہ الزامات جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے صرف اور صرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دبانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں پاس کے اندر موجود ہے, جیسے کہ پی ڈی آئی, جیسے کہ ٹی ایل پی. یہ وہ تحریکیں تھیں جنہوں نے ملٹری کے خلاف جانے کی کوشش کی, انفراسٹرکچر جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی, اسلحے کے زور پر احتجاج کرنے کی کوشش کی, اور پھر ہم نے ان سب کا جو حال ہوا وہ بھی دیکھا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اگر فورس کا استعمال کیا جاتا ہے تو نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. نقصان اس لیے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر فورس کا استعمال یا سنگین ایکشن لینا کچھ اور ہے. کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ابھی کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ابھی کشمیر کا کچھ حصہ بھارت کے پاس ہے جس کے اوپر بھارت قبضہ کیے ہوئے ہے, کچھ حصہ پاکستان کے پاس ہے. انٹرنیشنل لیول پر یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا جانا جاتا ہے. اس ڈسپیوٹڈ ایریا کے اس سنگین اگر فورس کا استعمال جو یا ایکشن لیا جاتا ہے اس کو, تو پھر یہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے خراب ہو سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر ایک اچھی پروفائل جو بنی ہوئی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ حل مذاکرات کے ذریعے ہوتے ہیں اور کس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو اب ڈیل